اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین الطیبین المعصومین ولعنت دائمت علی اعدائہ واعدائہم اجمعین اما بعد۔ آداب نماز امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کے کچھ حصے ملاحظہ کیے جا رہے تھے۔ گزشتہ درس میں ہم نے آداب ظاہری کے حوالے سے ایک مختصر سی گفتگو کو ختم کیا اور حماد بن عیسیٰ رضی اللہ عنہ کی روایت کو ہم نے الکافی کی صحیح سند روایت سے ملاحظہ کیا، جس میں آداب واجب و آداب مستحب کا بیان وارد ہوا ہے۔ یہ نماز کے ظاہری آداب ہیں۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے نماز کے آداب کو دو حصوں میں تقسیم کیا ہے، ایک ہیں ظاہری آداب اور ایک ہیں قلبی آداب۔ ظاہری آداب ظاہری صورت کو جنم دیتے ہیں اور قلبی آداب باطنی صورت کو جنم دیتے ہیں۔ بس یہ نقطہ ہمارے لیے اہمیت کا حامل ہے۔ انشاءاللہ اس کا ہر درس میں ہی تکرار ہوتا رہے گا تاکہ یہ ہمیں ذہن نشین ہو جائے، اور اپنی جگہ پہ یہ ایک عرفانی نقطہ بھی ہے، یعنی وہ علم عرفان جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام اور قرآن کریم سے ہمارے پاس آیا ہے، اس سے یہ چیزیں سامنے آتی ہیں، جیسا کہ دلیل کے طور پہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس مقدمہ کتاب میں آیات اور روایات کو پیش کیا ہے۔ بس ہمارے سامنے یہ بات آئی، نماز ایک عمل ہے، جو عمل بھی انسانی جسم سے اختیار اور ارادے کے ساتھ انجام پاتا ہے، اس عمل کے ماوراء، اس عمل کے پیچھے ایک باطن ضرور ہوتا ہے۔ دوبارہ میں اس بات کا تکرار کر دوں کیونکہ یہ ساری کی ساری چیزیں نظریاتی اور عقائدی چیزیں ہیں۔ جب باطن کی بات آتی ہے، یہ فقط اور فقط فقہی نقطہ نظر نہیں رکھتا، بلکہ اسی کو عقائد کہا جاتا ہے۔ آج کے دور میں ہم اسے فکری یا نظریاتی بحث کے عنوان سے بھی عبارت کرتے ہیں، لیکن در حقیقت یہ فکری نظری باتیں عقائدی باتیں کہلاتی ہیں۔ انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے، یہ انسان کے وجود کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک نظام خلق فرمایا ہے۔ انسان جو عمل بھی انجام دیتا ہے ارادے اور اختیار کے ساتھ، کیونکہ بعض اعمال ہیں جو بغیر ارادے کے انجام پا جاتے ہیں، ان کی بات نہیں کی جا رہی۔ بعض ایسے اعمال ہیں کہ جو جبراً انجام دلوائے جاتے ہیں، ان جبری اعمال کی بھی بات نہیں کی جا رہی۔ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان اعمال کی کہ جو ارادے اور اختیار کے ساتھ انجام دیے جاتے ہیں۔ ارادے اور اختیار کے ساتھ جو اعمال انجام دیے جائیں، وہ ہمیشہ ایک فکر، نفس کے اندر ایک فکر کے اوپر قائم ہوتے ہیں۔ لہذا نفس انسانی میں یہ سلسلہ اس طرح سے چلتا ہے، یعنی وہ صورت باطنی کیسے وجود میں آتی ہے، اس کو ہم نے اصل میں دیکھنا ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے آپ کے سامنے یہ مقدمہ بیان کیا جا رہا ہے، تاکہ ہم اس بات کو اچھے طور پہ سمجھ لیں کہ ظاہری عمل کا تعلق باطن سے کیسے ہے۔ یعنی مقدمہ جو آپ کی خدمت میں ابھی بیان کیا جا رہا ہے، اس میں یہ پہلو بتانا مقصود ہے کہ ظاہری عمل کا تعلق باطنی عمل سے کیسے ہے یا باطن کے ساتھ کیسے ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانی وجود میں ایک نظام برپا کیا ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ ہر عمل اختیاری، ارادہ اور اختیار سے انجام پانے والا عمل، وہ در حقیقت ایک فکر کے اوپر کھڑا ہے، ایک فکر کے اوپر موقوف ہے، یا اس اختیاری عمل کی اصل علت یا ریزن یا سبب فکر ہے جو انسانی وجود کے باطن میں ہوتی ہے۔ پس فکر اور ارادہ اس جانب سے دیکھیں تو یہ باطنی عناصر ہیں ظاہری عمل کے۔ کوئی بھی ظاہری عمل ہو، کھانا پینا، سونا جاگنا، گفتگو،
محافل میں شرکت، غمگین ہونا، خوش ہونا، ان موارد میں کیا کیا اعمال انجام دینا، یہ ساری کی ساری چیزیں ان ظاہری اعمال کے پیچھے ایک باطن موجود ہے۔ لہذا باطن اور ظاہری عمل کو ایک دوسرے سے جدا کر کے عقلاً تو ملاحظہ کیا جا سکتا ہے لیکن عملاً نہیں کیا جا سکتا۔ عقلاً ہم کہہ سکتے ہیں یہ باطنی صورت ہے، یہ ظاہری صورت ہے، وَإِلَّا ظاہری صورت وجود میں ہی تب آتی ہے کہ جب ایک باطن انسان اپنے وجود میں رکھتا ہو۔ پچھلے درس میں بھی یہ نقطہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا گیا، ایسا ہو سکتا ہے کہ ظاہری صورت بہت اچھی ہو اور باطنی صورت وہ بھی اچھی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے ظاہری صورت بہت اچھی ہو لیکن باطنی صورت انتہائی قبیح ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے، جسے ہم منافقت کہتے ہیں۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ظاہری صورت بری ہو لیکن باطنی صورت اچھی ہے، جیسے ایک جاہل انسان ہے، وہ ایک اچھا عمل انجام دینا چاہتا ہے لیکن نہیں جانتا کہ کیسے عمل انجام دیا جائے، اور صورتیں ہمارے پاس مختلف بن جاتی ہیں۔ آئیں اس مقام پہ ہم یہ دیکھیں کہ ظاہر کا باطن سے تعلق کیا بنتا ہے۔ جو افراد باطن کے اندر غور و فکر کو ترک کر دیتے ہیں، ظاہر ان کا کبھی بھی کمال کی طرف نہیں بڑھ سکتا، کبھی بھی صحیح شرائط کے مطابق انجام نہیں پا سکتا۔ اس لیے قرآن کریم نے بار بار باطنی امور کے اوپر توجہ کرنے کا یا ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیا ہے۔ آداب نماز در حقیقت انہی باطنی اور قلبی آداب سے تعلق رکھتے ہیں، کیونکہ اگر باطن صحیح ہو تو ظاہر قبول ہے، اگر باطن صحیح نہیں ہے، باطن میں ہی امراض موجود ہیں تو ظاہر قبول نہیں ہے۔ یہ ایک ہمارے پاس قاعدہ ہے، کلیہ قاعدہ ہے۔ لہذا باطن کو آئیں دیکھیں۔ انسان اپنے وجود میں ایک ہمیشہ فکر رکھتا ہے۔ یہ فکر کون بناتا ہے؟ یہ مختلف امور بنا سکتے ہیں۔ کبھی انسان کا نفس خود ہی فکر بناتا ہے، کبھی ایک معاشرہ فکر بناتا ہے، کبھی کوئی گھرانہ یعنی والدین فکر بناتے ہیں یعنی ایک خاندان، کبھی استاد ہے وہ فکر بناتا ہے، اور بعض اوقات فکر بناتے ہیں انسان عقل کے ذریعے یا وحی کے ذریعے، اللہ سبحانہ وتعالی کی نازل کردہ وحی کے ذریعے، کتاب الہی ہے یا کلام ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہے، اس کے ذریعے۔ بس آپ نے دیکھا کہ فکر ضرور رکھتا ہے، ایسا نہیں ہو سکتا فکر نہ رکھے۔ تین چیزوں کے بارے میں فکر بہت اہمیت کی حامل ہے، بالفاظ دیگر اگر ان تین کہ آپ کے سامنے نام بیان کیے جائیں گے، ان تین چیزوں کے بارے میں ہم نے قرآن، اہل بیت علیہ السلام اور عقل کی روشنی میں فکر کو نہیں بنایا تو یقیناً و یقیناً یا ہماری فکر نفس انسانی کی فکر ہے یعنی نفس نے بنائی ہے، یا انسانی معاشرے نے بنائی ہے، یا خاندان اور استاد نے بنائی ہے۔ لیکن یہ بات حتماً یاد رکھ لینا چاہیے کہ اس انسان کی فکر الہی فکر نہیں ہے، سالم فکر نہیں ہے۔ وہ کون سی تین چیزیں؟ یعنی تین چیزیں حتی عقائد پڑھنے سے بھی پہلے یا بالفاظ دیگر ان تین چیزوں کے بارے میں فکر کو بنانا، یہی حقیقت میں عقائد ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے انسان شناسی، یعنی انسان کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہے، کیا ہے انسان، کہاں سے آیا ہے، کیوں آیا ہے، کہاں پہ جانا ہے، کیا کرنے آیا ہے اس دنیا میں۔ انسان کے بارے میں نظریہ بنانا ضروری ہے۔ اگر ہم نے نظریہ خود نہیں بنایا اس کا یہ مطلب ہے کہ بنا ہوا نہیں ہے، نہیں، بنا ہوا ہے انسانی وجود کے اندر، لیکن کس نے بنایا؟ ممکن ہے معاشرے نے بنایا ہو۔ مثلا معاشرہ انسان کے بارے میں کہتا ہے وہ شخص انسان ہوتا ہے جو دو ٹانگوں پہ چلتا ہے، دو پاؤں رکھتا ہے، دو ہاتھ رکھتا ہے، دو آنکھیں ہیں۔ یہ جو آپس میں اس ہیکل اور اس اسٹرکچر کا مخلوق ہے وہ انسان کہلاتی ہے۔ دین الہی اس بات کا قائل نہیں ہے، وہ اس اسٹرکچر کو یا یہ جو مشابہت پائی جاتی ہے اس کو انسان نہیں کہتا۔ بہرحال انسان شناسی ضروری ہے۔ دوسرا پہلو جہان شناسی،
یعنی پوری کائنات کے بارے میں اس کا ایک آئیڈیالوجی اس کی ہونی چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے، نظریہ اور فکر ہونی چاہیے۔ کیا فکر ہو یہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ اگر الہی فکر نہیں ہے، حتماً و حتماً غیر الہی یعنی نفس کی بنائی ہوئی ہے یا سوسائٹی اور معاشرے نے وہ فکر بنائی ہے، لاشعوری طور پہ اسے پتہ بھی نہیں لگ رہا اور معاشرے نے اس کی فکر بنا دی۔ مثلا جہان کے بارے میں یہ فکر معاشرے میں پائی جاتی ہے کہ جہان کو فقط اپنے فائدے کے لیے دیکھو، تم نے فائدہ اٹھانا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں، ہر شے کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرنے کی جہت سے دیکھو اور اپنے نقصان سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ معاشرے کے اندر رہنا تو بس اس قاعدے کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ اس قاعدے کے تحت دین آتا ہے تو ٹھیک ہے، دین کی اتنی معلومات قابل قبول ہیں کہ جس میں آپ کو نقصان سے بچ جائیں اور مادی فوائد دنیا کے مل جائیں، ٹھیک ہے اتنی مقدار میں، لیکن ایسا دین قبول نہیں ہے کہ جس میں قربانی دینے پڑے، جان کے خطرے کا احساس کی ٹینشن لینے پڑے، یہ دین کا حصہ قبول نہیں ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک فکر، بنائی گئی فکر ہے جو انسانی وجود میں یا انسانی معاشروں میں وہ بنا دیتے ہیں۔ تیسرا پہلو کہ جس کے بارے میں فکر اور افکار بنانا بہت ضروری ہے وہ ہے کہ ان کا خالق کون ہے۔ انسان شناسی، جہان شناسی اور خدا شناسی۔ کوئی مادے کو خدا کہتا ہے، کوئی بتوں کو خدا کہتا ہے، کوئی اپنے نفس کو ہی خدا بنا بیٹھتا ہے، کوئی اپنے حکمرانوں کو یا بڑوں کو خدا یا علماء کو خدا قرار دے دیتا ہے۔ کون ہے خدا؟ کیا اوصاف ہیں اس کے بارے میں کیا اس کا عقیدہ اور فکر ہے؟ یہ تین چیزیں اس جگہ پر بھی ہمیں بہت اہمیت کی حامل دکھائی دیتی ہیں آداب نماز میں، کیونکہ آداب نماز میں ایک طرف خدا شناسی ہے، دوسری طرف انسان شناسی ہے، تیسری طرف جہان شناسی سے اس کا تعلق ہے، کیونکہ آخرت بھی ایک جہان ہے۔ کیا ادھر ہے تعلق؟ یہ دنیا بھی ایک جہان ہے، اس دنیا میں کس چیز کی مہلت میسر ہے؟ لہذا نماز ان تین کے دائرے سے باہر نہیں ہے، ان تین کے دائرے میں رہتے ہوئے نماز انسان منعقد کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر کسی شخص کے سامنے خدا کا عقیدہ فقط زبان کی حد تک ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے، وہ حساس نہیں ہوگا، حی علی الصلاۃ آواز اس کے کانوں میں پڑے گی، کوئی اس کے سر پہ جنبش نہیں پڑے گی۔ حی علی الصلاۃ یعنی اللہ کی صدا بلند کی جا رہی ہے، حکم الہی اعلان کیا جا رہا ہے۔ جیسے ہوتے ہیں نا کہ حکومتی عہدے داران بندے بھیجتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ فلاں اعلان کر آؤ، وہ جو اعلان کرنے والا ہے اس کو مؤذن کہتے ہیں۔ آذان یعنی اعلان، عربی میں بھی یہی اس کا ترجمہ ہے، اعلان۔ اب اعلان اللہ کی جانب سے کیا جا رہا ہے، حی علی الصلاۃ آ جاؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آ جاؤ فلاح کی طرف۔ ممکن ہے تم بہت سارے خیر کے امور انجام دے رہے ہوں، لیکن سارے کے سارے خیر کے امور ترک کرو، فلاح اس میں ہے نماز میں۔ حی علی خیر العمل، ممکن ہے کہ تم بہت بہترین عمل انجام دے رہے ہو، جتنے بھی دنیا کے بہترین عمل ہیں ان سب کو ترک کرو، کیونکہ اس وقت ان سب اعمال میں سب سے بہترین عمل وہ نماز کا قیام ہے۔ اب جس کی نظر میں خدا شناسی فکر الہی کی حد تک ہے، اس کا وجود لرز کے رہ جائے گا ان آواز کو سن کے، فوراً بھاگم بھاگ پہلی فرصت میں وہ نماز کو قائم کرے گا کہ انشاءاللہ تعالیٰ پوری فصل اس کے اوپر امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا، آگے اس کا بیان آ رہا ہے۔ آپ نے ادھر ملاحظہ کیا کہ ظاہر کا تعلق باطن سے گہرے طور پہ ہے، اس پوری دنیا میں یہ ہے، فقط نماز نہیں، انسان کا جسم یہ ظاہر ہے، اس کا ایک باطن ہے، یہ در و دیوار ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، یہ آسمان کے اوپر چمکنے والے ستارے، چاند، سورج، ان کا ایک ظاہر ہے، ایک باطن ہے، یہ وسیع و عریض زمین، اس کے اوپر اگے ہوئے فصلیں اور کھیت اور رنگا رنگ درخت، اور یہ بہتے چشمے، ندیاں، سمندر، اور یہ لقدق صحرا جو بڑے بڑے وسیع و عریض پھیلے ہوئے صحرا ہیں، سب کا ایک ظاہر ہے،
ایک باطن ہے، اور باطن کے ساتھ اس ظاہر کا گہرا تعلق ہے۔ انسانی عمل بھی جو وجود میں آتا ہے اس کا باطن کے ساتھ ایک گہرا تعلق ہے۔ صرف انسان نہیں، حتیٰ کہ حیوانات ہیں، حیوانات جو ظاہری عمل انجام دیتے ہیں وہ ان کے باطن کی عکاسی کر رہے ہوتے ہیں، آئینہ دار ہیں، آشکار کر رہے ہیں کہ اس مخلوق کا باطن کیسا ہے۔ بنایا اللہ تعالیٰ نہیں ہے، وہ تو جبری زندگی بسر کر رہے ہیں، لیکن پتہ لگ جاتا ہے کہ ان کا باطن کیسا ہے، اسی لیے اسے حیوان کہتے ہیں، جانور کہتے ہیں۔ انسان بھی اسی طرح ہے کہ اس کے ظاہری اعمال اس کے باطن کا آئینہ دار ہیں۔ انسان جو انسان شناسی، الہی انسان شناسی رکھتا ہے، وہ تھوڑے سے انسانی اعمال سے باطن کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی اسے اپنے وجود میں باطن نظر آ رہا ہے، نہیں، یہ آئینہ دار ہیں، اعمال یہ بتا رہے ہیں۔ جیسے اگر دیگچی کا رنگ یا کسی برتن کا رنگ لال سرخ ہے تو اس کو دیکھ کے آپ بتائیں گے کہ اندر آگ ہے، اور اگر باہر تھوڑی تھوڑی سی برف سی جمی ہوئی ہے آپ فوراً بتائیں گے کہ اندر اس کے ٹھنڈک اور برف ہے۔ یہ آپ نے آثار دیکھ کے کیسے بتایا؟ آپ نے اس کے ماورات دیکھا نہیں ہے آنکھوں سے، لیکن آثار سے آپ وہاں تک پہنچ گئے ہیں۔ اس دنیا میں سارے آثار سے ہی بہت ساری جگہوں پہ پہنچتے ہیں۔ بس اسی طریقے سے انسان کا ظاہر اس کے باطن کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ تب ہے کہ جب اختیار اور ارادے سے انسان عمل انجام دے۔ یہ ساری باتیں ان دو شرائط کے ہمراہ ہیں، وَإِلَّا یہ ضابطے بعض جگہوں پہ دیگر صورت میں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ یہ تب ہے اختیار اور ارادہ۔ آئیں اپنی بات کو ہم خلاصتاً ترتیب دے لیں۔ ترتیب یہ ہے کہ انسان اپنے وجود میں سب سے پہلے فکر بناتا ہے، فکر مرحلہ با مرحلہ بنتی ہے، یعنی ہمارے پاس ظاہری عمل کی انجام دہی کے مراتب ہیں۔ پہلے فکر بنے گی، پھر ارادہ بنے گا، اور پھر جسم سے وہ عمل صادر ہوگا، انجام پائے گا۔ بس یہ تین بنیادی ترین ہمارے پاس مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ کیا ہے؟ فکر۔ دوسرا مرتبہ ہے ارادہ۔ تیسرا مرتبہ ہے، یعنی تیسرا مرحلہ یا مرتبہ، وہ عمل کا جسم سے یا اعضاء و جوارح سے، انسان کے باڈی پارٹ سے اس کا ظاہر ہونا ہے، انجام پانا ہے۔ یہ جو آپ کی خدمت میں مطالب پیش کیے جا رہے ہیں، شہید باقر صدر رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیلی طور پہ اپنی کتب میں بیان کیا ہے، انہی کی طویل گفتگو کا ایک نچوڑ ہے یہ آپ کے سامنے، لہذا اس کے اوپر دقت کیجیے۔ آئیں سب سے پہلے مرحلے فکر کو دیکھتے ہیں۔ فکر اس وقت تک نہیں بنتی جب تک معلومات نہ ہوں، لہذا ابھی ہم یہ درس و تدریس کے سلسلے کو جاری کیے ہوئے ہیں، اس سے فکر نہیں بنے گی، اس سے معلومات فقط ہمارے پاس آئیں گی۔ معلومات انسانی وجود میں ترقی کرتی ہیں۔ اگر ایسی معلومات ہیں کہ جو انسان کو نفع اور فائدہ دکھلاتی ہیں، انسان جیسے ہی نفع اور فائدہ دیکھے گا شوق اس کے وجود میں، رغبت پیدا ہوگی، اس کی طرف اٹریکشن اس کے وجود میں پیدا ہوگی، اور وہ اٹریکٹ ہوگا، جذب ہوگا جو معلومات اس کے لیے نفع بخش ہیں۔ اور اگر معلومات ہیں جو خطرات سے اسے آگاہ کر رہی ہیں، تو جو ضرر رساں چیزیں ہیں، نقصان پہنچانے والی چیزیں ہیں، اس کے لیے خطرناک ہیں، انسان اس سے اپنے وجود میں نفرت کو پائے گا، بیزاری کو پائے گا۔ یہ انسان اور حیوان میں چیزیں مشترک ہیں، لہذا رغبت اور نفرت ان دونوں کا اظہار انسان اور حیوان ہر دو کرتے ہیں۔ اب یہ معلومات ترقی کرتی ہیں، جتنا بڑا نفع اسے نظر آتا ہے اتنی رغبت بڑھ جاتی ہے، جتنا بڑا نقصان نظر آتا ہے اتنی شدید نفرت اس شے سے بڑھتی چلی جاتی ہے۔ لہذا رغبت اور نفرت کا بڑھنا وہ اسی معلومات اور شعور کے اوپر منحصر ہے۔ یہ معلومات ترقی کرتی ہیں انسانی وجود میں، اس درجے تک پہنچ جاتی ہیں کہ اس سے ارادہ جنم لینے لگ جائے۔
جب اس سے ارادہ جنم لینے لگے، اس کو کہتے ہیں انسانی باطن میں فکر کا اجاگر ہو جانا۔ ایک دفعہ کاغذ کے اوپر لکھی ہوئی ہے فکری باتیں، کاغذ پہ عقائدی نظریاتی فکری باتیں، ہاں ہم ان باتوں کو کہیں گے یہ فکری باتیں ہیں، لیکن آیا جو یہ فکری باتیں ہیں وہ میری بھی فکر بن گئی ہے؟ معلومات کے منتقل ہونے سے فکر نہیں بنتی، عقائد کے پڑھ لینے سے عقیدہ نہیں بنتا، بلکہ عقیدہ یا فکر اس وقت بنتی ہے جب وہ نفس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق پیدا کر لیں کہ تعلق پیدا کرنے کے نتیجے میں ارادہ انسانی نفس میں جنم لے۔ اس کو مثلا اگر شدید رغبت ہے تو اس کو پا لینے کا ارادہ جنم لے، اگر شدید خطرہ ہے تو اس سے دوری، بیزاری اور نفرت کا ارادہ وجود میں آئے اور اپنے آپ کو انسان دور کر لے۔ آپ نے یہ ملاحظہ کیا کہ یہ جو پہلا ہمارے پاس مرحلہ ہے اس کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، ابھی ہم اس کی ڈیپتھ میں نہیں جا سکتے، اور علماء کرام اور ہمارے جو پاکیزہ زاہد اور متقی علماء گزرے ہیں، خصوصاً علماء اخلاق، انہوں نے ان امور کے اوپر بہت گفتگو کی ہے، کیونکہ جس کی فکر پاکیزہ ہے اس کا باطن حقیقت میں پاکیزہ ہے، یعنی جو اپنے وجود میں پاکیزہ معلومات کو فقط ابھارنے کا موقع دیتا ہے وہ پاکیزہ رہ سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن زادہ آمولی حافظہ اللہ تعالی بہت عظیم شخصیت ہیں، خدا انہیں حفظ کرے اور اپنے حفظ و امان میں رکھے، وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگر تم نے گناہ کا خیال کیا، گناہ کا تم نے اگر خیال کیا ہے، اگرچہ تم نے ابھی جسم سے گناہ کو انجام نہیں دیا اور تمہارے نامہ اعمال میں گناہ لکھا نہیں گیا، لیکن تم نے اپنا وجود تو گناہ کے حوالے کر دیا، تم نے اپنا دل تو گناہ کے حوالے کر دیا، تم نے اپنے باطن کو تو گناہ کی سیاہی سے آلودہ کر لیا، لہذا فکر گناہ مت کرو، خیال گناہ مت کرو، اس سے بچو۔ یہاں سے پاکیزگی شروع ہوتی ہے، کیونکہ آداب باطنی یا آداب قلبی ان کا تعلق پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ جس طریقے سے کمزور آنکھوں کے ساتھ دور کی چیزیں نظر نہیں آتی، اسی طریقے سے باطن میں اگر مرض ہو، باطن میں ظلمتوں کا یا نورانیت کا حجاب چڑھا ہوا ہو تو انسان کو چیزیں، حقائق نظر نہیں آتے۔ حقائق دیکھنے کے لیے باطن کو پاک کرنا ضروری ہے، باطن سے حجاب اٹھانا انسان کے لیے ضروری ہے۔ حجاب نہیں اٹھائے گا کچھ بھی نظر نہیں آئے گا، باتیں ہم پڑھ لیں گے، جیسے بھی یہ کتاب پڑھ رہے ہیں، ہم کتاب پڑھیں گے کہیں گے ماشاءاللہ بہت بہترین امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی باتیں ہیں، متاثر ہوں گے، لیکن یہ کون سا مرحلہ طے ہوا؟ آیا فکری مرحلہ؟ نہیں، کتاب کی حد تک فکر ہے، لیکن ہمارے باطن میں آیا فکر اجاگر ہوگی؟ نہیں، معلومات اجاگر ہوئی ہیں ابھی، یہ معلومات رغبت پیدا کریں گی، جتنا معلومات قوی ہوتی چلی جائیں گی اتنی رغبت اور کشش پیدا ہوگی، یا خطرات سے جتنا انسان کے وجود میں خطرہ کا احساس بڑھتا چلے جائے گا اتنی نفرت جنم لے گی۔ لیکن ان معلومات کو اپنے وجود میں پروان چڑھانا ہر انسان کا اپنا ذاتی عمل ہے، لہذا ہر انسان نے خود یہ اپنے نفس کے اندر پروان معلومات چڑھانی ہے، یہاں تک کہ یہ معلومات عقیدہ بن جائیں، فکر بن جائیں۔ جب یہ عقیدہ عقدہ کو کہتے ہیں، عقدہ یعنی دو دھاگے جیسے آپس میں سختی کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ جو جوڑ ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں عقدہ، پیچیدگی کو بھی عقدہ کہتے ہیں، یا بعض الجھنیں پڑ جاتی ہیں یا جنجل جسے کہتے ہیں ڈوروں میں، دھاگوں میں، اس کو عقدہ کہتے ہیں جو کھلنے میں آئی نہ۔ جب ایک معلومات کا نفس کے ساتھ ایسا گہرا تعلق ہو جاتا ہے کہ وہ معلومات نفس سے جدا ہی نہیں ہو پاتی اور غائب ہی نہیں ہو پاتی، اس کو کہتے ہیں عقیدہ۔ اور یہ عقیدہ قرآن کریم کی زبان میں ایمان کہلاتا ہے۔ اگر معلومات کی حد تک ہو اور زبان سے فقط اعتراف کریں، بیان کریں، اسے کہتے ہیں اسلام، اسے قرآنی زبان میں اسلام کہتے ہیں، یہ معلومات کی حد تک ہے فقط۔
عقیدہ ہے، زبان سے کہتے ہیں عقیدہ ہے، دل کے اندر، نفس کے اندر نہیں، ابھی تک یہ باتیں معلومات اس قدر پروان نہیں چڑھی کہ ہاں اس کو عقیدہ یا فکر سے تعبیر کیا جائے۔ سوال کیسے پتہ لگے گا کہ یہ معلومات میرے وجود کے اندر فکر یا عقیدہ کی حیثیت اختیار کر گئی ہیں؟ اس کو دیکھنے کے لیے اپنے نفس کا جائزہ لیں کہ ہر وہ معلومات جو ہمارے نفس کے اندر ارادے کو جنم دے دیتی ہیں، بس ارادے کو جنم دینے والی معلومات وہ عقیدہ اور فکر کہلائے گی، اور جن سے ارادہ جنم نہیں لیتا، بس خاموش بیٹھی پڑی ہیں ہمارے نفس کے اندر معلومات یا ہارڈ ڈسک کے اندر محفوظ ہیں، انہیں معلومات کہا جائے گا فقط۔ یہ ہے زبان سے اقرار، یہ ہے بس دعوے، انسان کے ظاہری دعوے، لہذا نفس کے اندر انہیں پروان چڑھانا ضروری ہے۔ جب یہ فکری مرحلہ طے ہو جائے، بس وہ معلومات جو انسانی وجود کے اندر ارادے کو جنم دینے لگ جائیں، یہ فکر ہے۔ اب جب ارادہ جنم پاتا ہے تو انسانی اعضاء و جوارح میں یہ جو انسان کا باڈی پارٹس ہیں، ان سے انسان کے عمل صادر ہونے لگتا ہے اس کے مطابق جو فکر تھی۔ اس لیے مختلف مہمان نوازی کے ہمارے پاس طریقے رائج ہیں، معاشروں کے اندر سوچنے کے طریقے رائج ہیں، عمل کو انجام دیتے ہیں مختلف طریقوں سے۔ ان سارے کے سارے اعمال میں جہاں پر ارادہ اور اختیار موجود ہے، اس جگہ پر اس کا باطن آشکار حقیقت میں ظاہر سے ہوتا ہے۔ یہ ظاہر آئینہ ہے، اور اس آئینے میں ہم جھانک کے باطن کو دیکھ سکتے ہیں۔ بس اس آئینے میں کون حقیقت میں اجاگر ہو رہا ہے؟ باطن اجاگر ہو رہا ہے۔ آئیں اب ہم آداب نماز کی طرف، کیونکہ یہ گفتگو طویل سے طویل تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس میں صرف یہ بیان کرنا مقصود تھا کہ ہمارے ظاہری اعمال کا تعلق ہمارے باطن سے گہرے طور پر ہے، اس لیے جتنی ہماری معلومات کی ترقی، شعور کی وسعت بڑھتی چلی جائے گی، اسی قدر ہمارے اندر عمل میں خلوص اور قوت پیدا ہوتی چلی جائے گی، کیونکہ ویسا ہی شدید ارادہ جنم لے گا۔ مثلا ابھی ہم نماز پڑھتے ہیں، ممکن ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف توجہ ہی نہ جائے۔ کیوں توجہ نہ جائے؟ کیونکہ ساری کی ساری ہماری توجہ اس پر مبذول کرائی گئی کہ فقط نماز پڑھو، رکوع اور سجود کرو، بقیہ کچھ نہیں۔ لیکن حقیقت اس کے برعکس ہے۔ قرآن کریم نے نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے، پڑھنے کا نہیں۔ اگر نماز پڑھنے کا حکم دیا جاتا تو پھر بات تو ٹھیک تھی، فقط رکوع اور سجود انجام دے لو، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے تو اقیم الصلاح بار بار قیام نماز کا حکم دیا ہے۔ قائم نظر آنی چاہیے نماز کہ انشاءاللہ یہ مطلب آگے آئے گا۔ ابھی ہم نے مختصر طور پہ یہ جانا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اور ہر ظاہری عمل سے ایک صورت جنم لیتی ہے، اسی طرح آداب قلبی سے صورت باطنی جنم لیتی ہے۔ اس کے اوپر ہمارے پاس کچھ دلیلیں موجود ہیں کہ آئیں ابھی ہم اسے آگے دیکھتے ہیں کہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ جو صورت باطنی ہے اس کا انسان مشاہدہ کرے گا۔ اہل سیر و سلوک اس حوالے سے بہت زور دیتے ہیں اس بات کے اوپر کہ جو باطنی صورت ہے، کیونکہ انسان آگے کی دنیا میں باطن کی صورت کے ہمراہ زندہ رہے گا، یہ ظاہری صورت ختم ہو جائے گی ہماری، یہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے زمین کے گڑھے میں چلی جاتی ہے، جس کو ہم قبر کہتے ہیں۔ قبر دو قسم کی ہے، ایک ہے مٹی کے گڑھے کو قبر کہا جاتا ہے، یہ فقہی قبر ہے، علماء کرام کی اصطلاح کے مطابق فقہی قبر اسے کہا جاتا ہے۔ لیکن ایک حقیقی قبر ہے، یہ ہے عالم برزخ۔ عالم برزخ میں وہ ظاہر ہوگا جو ہمارے باطن نے صورت اختیار کی ہے۔ ابھی تو وہ صورت ہے کہ جو اللہ سبحانہ وتعالی نے خود وجود دی، کہ خود اس صورت کو اللہ تعالی نے قلم قدرت سے بنایا ہے، اس لیے یہ صورت بڑی متناسب ہے انسانی وجود کے ساتھ،
اور انسان اس اعضاء و جوارح کے ساتھ ایک انتہائی مہذب صورت کے طور پہ سامنے آتا ہے. لیکن ایک صورت وہ ہے کہ جو عمل سے ہم نے خود بنانی ہے. یعنی ایک دفعہ جسم کی صورت بنائی ہے قلم قدرت الہی نے، اور ایک دفعہ ہم نے اپنے وجود اور باطن کی صورت بنانی ہے قلم عمل سے. یہ کون سا عمل ہے؟ یہ باطنی اور ظاہری ہر دو عمل ہیں. ہر دو عمل کے قلم سے ایک صورت بن جائے گی. یہ صورت کہاں دیکھیں گے؟ برزخ میں، روز قیامت. کہیں اور بھی نظر آتی ہے انسان کو یہ صورت؟ علماء فرماتے ہیں بالکل، کہ بعض اوقات انسان مختلف چیزیں خواب میں دیکھتا ہے. خواب ایک جہت سے قابل قبول نہیں ہے، حجت نہیں ہے، لیکن ایک جہت سے بہت غور و فکر کرنے والی چیز ہے، بہت غور و فکر کرنے والی. کیونکہ خواب میں انسان جو کچھ دیکھتا ہے، جو کچھ بھی دیکھتا ہے، وہ اس نے اپنے وجود میں خود اگایا ہوتا ہے پہلے. استاد ادھر بزرگ ترین استاد ہیں آغائے آملی، وہ بیان فرماتے ہیں کہ خواب میں دیکھی جانے والی چیز در حقیقت انسان کے نفس کی گہرائی میں اگی ہوئی چیز ہے، جو اس نے بوئی ہے، جس کو اگایا ہے، جسے اپنے نفس کی گہرائی میں اس نے پرورش دیا ہے، وہی وہ خواب میں دیکھتا ہے. مثال کے طور پہ کوئی شخص ہے، خواب میں بڑی بھیانک صورت میں نظر آتا ہے، در حقیقت خواب میں اس کی بھیانک صورت نہیں، نفرت جو انسانی نفس میں پائی جاتی ہے وہ نفرت اس طرح سے ظاہر ہوئی ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات انسان کیڑے مکوڑے دیکھتا ہے. یہ کیڑے مکوڑے کوئی باہر سے نہیں آئی، یہ وہ گناہ ہیں جو اس نے نفس کے اندر سنبھال کے رکھے ہوئے تھے. بعض اوقات انسان اپنے آپ کو بڑے بڑے جرائم کرتا دیکھتا ہے. یہ جرائم کوئی اچانک نہیں آئے، خواب میں جو یہ جرائم آئے ہیں، اگرچہ اس نے انجام نہیں دیا، حقیقت سے تعلق نہیں ہے، لیکن یہ جرائم والی صورت ہی کیوں ابھری ہے؟ کیوں میں خیر کے عمل انجام دے نہیں رہا تھا؟ کیونکہ اس نے اپنے نفس کے اندر ان جرائم کو اگایا ہوا ہے. بس آپ نے ملاحظہ کیا کہ یہ جو باطنی صورتیں ہیں یہ بہت قیمت رکھتی ہیں. ابھی جو خواب میں دیکھتے ہیں یہ تو مٹ جائے گا، یہ اشارے ہیں. خواب گویا کے اشارے ہیں. کس چیز کے اشارے ہیں؟ کہ انسان تیرے نفس میں کیا ہے. خواب اشارہ ہے کہ ایسا جہان بھی ہے جہاں تو اس جسم کے بغیر لذت بھی لے رہا ہے، تکلیف بھی اٹھا رہا ہے، خوش بھی ہو رہا ہے، غم بھی اٹھا رہا ہے، اس جسم کے بغیر. یہ اشارہ ہے، کیونکہ خواب کیا ہے؟ جسم تو ادھر پڑا ہوا ہے، ملاقاتیں کسی اور جگہ پہ ہو رہی ہیں، سیر کسی اور جگہ کی ہو رہی ہے. وہ کہے کہ کیا میں نے یہ دیکھا؟ وہ کہے گا ہاں میں نے ہی دیکھا. وہ کہے گا تم تو ادھر تھے. وہ کہے گا ٹھیک ہے میں ادھر تھا، لیکن میری روح اور نفس اس نے خود مشاہدہ کیا ہے. لہذا خواب بہت دقت طلب چیز ہے اس عنوان سے حقائق کو جاننے کے لیے. اگلا جہان برزخی جہان ہے. یہ برزخی جہان اس کائنات سے جدا نہیں ہے کہ اگر کوئی سمجھے کہ اس کائنات سے جدا ہے یہ برزخی جہان، تو پھر تو بات ٹھیک ہے کہ وہاں پہ وہ ظاہر نہیں ہونا چاہیے جو ہم نے ادھر کیا. اگر برزخی، جسے قبر حقیقی کہتے ہیں، اسی برزخی جہان میں سوال جواب ہوتے ہیں، اس مٹی کے گڑھے میں تو سوال جواب نہیں ہوتے. یہی برزخی جہان یہی تنگ ہوتا ہے اور وسیع ہوتا ہے. یہ مٹی کا گڑھا تو تنگ اور وسیع نہیں ہوتا. اسی برزخی جہان میں انسان کے لیے باغات اور جنات کی مانند جگہیں ہیں اور جہنم سے مشابہ چیزیں ہیں. یہ مٹی کے گڑھے میں تو کوئی ایسی چیز وارد نہیں ہوتی. لہذا حقیقی قبر عالم برزخ ہے. عالم برزخ کا اس جہان سے تعلق ہے یا نہیں؟ بہت گہرا تعلق ہے. اس قدر گہرا تعلق ہے کہ انسانی جسم جو انجام دیتا ہے وہ قلم عمل، قلم یعنی ہمارا عمل قلم بن جاتا ہے، اور یہ قلم عمل وہاں پہ جسم روح کے جسم کے اوپر نقش نگاری کرتا ہے، اسے صورت عطا کرتا ہے. لہذا جو عمل ہوگا وہ ایک صورت بن جائے گا. مثال کے طور پہ ساری عمر بزدل اور ڈرتا رہا انسان،
یہ ڈر کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ یہ خوف کیا ہے؟ یہ خوف ایک مرض ہے انسان کے وجود میں، ساری عمر لالچ کرتا رہا۔ یہ لالچ کیا ہے؟ ایک مرض ہے۔ اس مرض کے آثار ہیں۔ اس مرض کے کیا آثار ہیں؟ مرض کے یہ آثار ہیں کہ عمل لالچی عمل انجام پائے گا۔ خوف کے آثار کے ہیں، مرض خوف کے، اللہ کے علاوہ جہان سے ڈرنا شروع کر دے گا۔ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے الکافی میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اخاف اللہ کل شیء، ہر شے کو اخافہ اللہ کل شیء، کائنات کی ہر شے کو اللہ اس شخص سے ڈرا دیتا ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے ہر شے اس سے ڈرتی ہے، اور جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اشیاء سے ڈرتا ہے، وہ پھر ہر شے سے ڈرتا ہے۔ خافا من کل شیء، ہر شے سے پھر وہ گھبرائے گا، ڈرے گا۔ موت سے ڈرے گا، غربت سے ڈرے گا، فقر سے ڈرے گا، لوگوں سے ڈرے گا، خیالات مختلف قسم کے آئیں گے، خوف ہی خوف اس کو بس نظر آئے گا۔ مرض ہے انسان کے وجود میں ایک۔ آپ نے ملاحظہ کیا کہ اس جگہ پہ ظاہر کا باطن سے گہرا تعلق ہے۔ انسانی روح، اس کا جسم کا تعلق دنیا سے ہے، آسان زبان، کیونکہ یہی زبان آگے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں آ رہی ہے، اس لیے مقدمات در مقدمات ہیں یہ باتیں، ان کے اوپر غور و فکر کرنا چاہیے، کیونکہ غور و فکر ہی ان کی زبان ہے۔ حقیقی زبان عربی، فارسی، انگلش، اردو، ہندی نہیں ہے، بلکہ اصل زبان ہے غور و فکر۔ غور و فکر سے اصل میں علم انسان کو حاصل ہوتا ہے، پھر یہ آگے بڑھتا ہے۔ انسان غور کرے، ابھی ہم بیٹھے ہیں، ہمارا جسم کا تعلق اس جہان دنیا سے ہے، روح کا تعلق جہان دنیا سے نہیں ہے۔ روح کا سازگار ہے جس جہان سے، وہ برزخ اور آخرت ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں، دنیاوی زندگی میں، اگر روح دنیا کی زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، محتاج ہے دنیاوی جسم کا، لیکن اگر برزخ اور آخرت جہاں سے اس کا حقیقی تعلق ہے اس میں زندگی بسر کرنا چاہتی ہے، تو یہ جسمانی مادی جسم اس کی احتیاج اسے موجود نہیں ہے۔ انشاءاللہ یہ مباحث آگے آئیں گے مبانی امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے تحت۔ بس آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ ہر ظاہر کا ایک باطن ہے، اس دنیا کا بھی باطن ہے۔ بالفاظ دیگر آپ علماء کی ہی زبان میں، علماء اہل سیر و سلوک کی زبان میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دنیا کا باطن برزخ ہے، قبر ہے۔ دنیا میں جو ظاہر ہے اس باطن میں جلوہ گر ہے، آشکار ہے، صورت کی صورت رکھتا ہے، وہاں پہ سامنے آئے گا۔ انسانی جسم وہ دنیا میں ہے، انسانی روح جہاں پہ اس کے لیے جسم سے جو کچھ انجام پائے گا وہ کہاں ظاہر ہو رہا ہے؟ وہ برزخ میں ظاہر ہو رہا ہے انسان کے لیے۔ نماز اسی طریقے سے ہے۔ نماز انسان پڑھتا ہے، دنیا میں ظاہراً عمل انجام دے رہا ہے، لیکن صورت بن رہی ہے اس کی برزخ کے اندر، قبر میں اس صورت کو دیکھے گا۔ آئیں باس ہم آیات اس حوالے سے ملاحظہ کریں، اسی لیے نماز کے حوالے سے ایک آیت کتاب سے پڑھ لیتے ہیں تاکہ کتاب کا سلسلہ بھی آگے چلے، اور ایک آیت قرآن کریم کی آیات میں سے اہم ترین آیت کو ہم تھوڑی دیر ملاحظہ کریں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 میں اب امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی بات کے اوپر دلیلیں پیش کرتے ہیں کہ ایک ظاہر نماز ہے اور ایک نماز کا باطن ہے، ایک آداب ظاہری ہیں، ایک آداب قلبی ہیں۔ آداب قلبی سے باطن نماز میں صورت غیبیہ وجود میں آتی ہے، اس لیے کیا بیان فرماتے ہیں، اما قولنا بان للصلاة باطنا وصورتا غیبیتا ملکوتیتا، کہ نماز کے لیے بلا شک و شبہ ہم نے جو کہا کہ نماز کے لیے ایک باطن ہے، غیبی صورت ہے، ملکوتی صورت، کہ برزخ کے اوپر اطلاق ملکوت کا ہوتا ہے یا اس کا اطلاق عالم عقل کے اوپر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ فضلا عن
انہ یوافق نمتا من انماط الاستدلال، کہ استدلال کو وہ پیش کرتے ہیں اس حوالے سے کہ آیت کریمہ کو ملاحظہ کریں کہ سورہ آل عمران آیت نمبر 30 اس کو استدلال کے طور پہ، دلیل کے طور پہ پیش فرماتے ہیں. یوم تجد کل نفس، یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، کہ اس دن ہر نفس، یعنی قیامت والے دن ہر نفس کیا دیکھے گا کہ جو اس نے پایا ہے، یعنی وہ پائے گا، ہر نفس پائے گا محضرن، کس چیز کو پائے گا کہ جو اس نے عمل انجام دیا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 30 کو ملاحظہ کریں. یوم تجد کل نفس، کل نفس، کل نفس، کہ وہ دن کہ جب ہر نفس دیکھے گا، پائے گا ما عملت من خیر، خیر میں سے جو اس نے انجام دیا تھا اس کو پائے گا محضرن، حاضر صورت میں پائے گا، حاضر ہے وہ اس کے سامنے. وما عملت من سوء، اور جو اس نے برائی میں سے انجام دیا ہے وہ اس کو بھی پائے گا. یہاں پہ جو غور و فکر کرنے کی چیز ہے وہ یہ عمل ہے، وہ یہ والی جگہ ہے کہ تجدو دے پائے گا کس کو، عملت من خیر، جو خیر کا عمل اس کے سامنے آیا ہے، یا عملت من سوء، جو اس کے سامنے برائی میں سے آیا ہے، یعنی برائی میں سے جو اس نے انجام دیا ہے. اسی طریقے سے اور قرآن کریم کی بھی آیات ہیں کہ جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے. سورہ یونس آیت نمبر 30 میں بھی ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اس دن ہر نفس اس کو پائے گا کہ ہر نفس اس کو پائے گا کہ جو گزار چکا ہے. وہ یہاں پہ آپ لفظ کو دیکھیں، دقت کریں، اس کو پائے گا کہ جو گزار چکا ہے. ایک جگہ آپ نے ملاحظہ کیا اور دقت کی آپ نے کہ ایک دفعہ نفس انسانی، یعنی جو ابھی کتاب میں ہم آیت پڑھ رہے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 30، اس میں کیا ہے کہ یوم تجدو کل نفس ما عملت، کہ اس دن ہر نفس پائے گا تجدو. اور یہ جو نفس کا پانا ہے وہ کیا چیز ہے کہ ما عملت من خیر، خیر میں سے جو پائے گا، خیر میں سے جو اس نے انجام دیا ہے کیا پائے گا، محضرن، حاضر پائے گا. اور اسی طریقے سے جو اس نے برائی میں سے انجام دیا ہے اس کو پائے گا. تودو، وہ چاہے گا یہ، لو ان بینہا و بینہ امدن بعیدا، کہ کاش یہ جو اس نے انجام دیا تھا اس میں اور اس کے درمیان کاش بہت دور کا فاصلہ ہوتا. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تمہیں اپنے آپ سے ڈرنے کا حکم دیتا ہے. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہے. اس آیت میں آپ نے واضح طور پہ دیکھا کہ انسان جو بھی عمل انجام دیتا ہے، خیر میں سے ہو یا شر میں سے ہو، وہ اس دن اس کے سامنے روز قیامت یا مرنے کے بعد اس کے سامنے ظاہر ہو جائے گا، حاضر ہو جائے گا. اور حاضر صورت کو دیکھ کے کیا چاہے گا کہ میں اس سے دور ہو جاؤں. یا قرآن کریم کی آپ کی خدمت میں بعض دیگر آیات پیش کی گئیں کہ جس میں آپ نے ملاحظہ کیا، جیسے وَيَوْمَ تَبْلُو كُلُّ نَفْسٍ مَا أَسْلَفَتْ، سورہ یونس آیت نمبر 30 میں، کہ اس دن ہر نفس یہ چاہے گا، ہر نفس اس کو پائے گا یا اس کو دیکھے گا یا وہ ظاہر ہوگا جو اس نے گزار چکا ہے، اچھا ہو یا برا. یا سورہ تکویر آیت نمبر 14 میں ارشاد باری تعالی ہوتا ہے، عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ، کہ نفس جان لے گا کہ اس نے کیا حاضر کیا ہے. یعنی ہم نے برزخ میں کیا حاضر کیا ہے مرنے کے بعد پتہ لگ جائے گا، یا آخرت میں کیا حاضر کیا ہے فوراً ہمیں پتہ لگ جائے گا. امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ اسی جگہ سے کلام تبدیل کرتے ہیں اور بیان فرماتے ہیں، فَهَذِهِ الْآيَةُ الْكَرِيمَةُ تَدُلُّ بِوُضُوحٍ، کہ یہ آیت کریمہ واضح طور پہ بیان کرتی ہے، عَلَىٰ أَنَّ كُلَّ إِنسَانٍ،
کہ ہر انسان سیرا اعمالہ صالحہ و طالحہ محضرتاً کہ ہر انسان وہ اپنے نیک اعمال ہوں یا برے اعمال ہوں ان کو حاضر دیکھے گا. وَيُعَايِنُ صُوَرَهَا الْغَيْبِيَّةَ الْبَاطِنِيَّةَ اور وہ ان اعمال صالحہ ہوں یا سیئہ ہوں ہر عمل کی صورتوں کو غیبی اور باطنی صورتوں کو معاینہ کرے گا یعنی مشاہدہ کرے گا. اسی طریقے سے امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے آگے آیات بیان کی وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا. یہ بھی آیت کریمہ سورہ کہف آیت نمبر 49 میں ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا انہوں نے جو عمل انجام دیے تھے وہ ان کو اپنے سامنے حاضر پائیں گے. یا سورہ زلزال کی آخری 2 آیات فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى کہ اگر کسی نے ذرہ برابر بھی یہ ذرہ مادی ہو یا ذہنی ہو ذہن میں کیونکہ ذہن اس باریک ترین ذرے تک بھی پہنچ جاتا ہے جس پہ مادیات نہیں پہنچ سکتی. جس نے ذرہ برابر بھی خیر کو انجام دیا ہے یراہ اسے وہ دیکھے گا وہ دیکھنے والی صورت میں سامنے آئے گی. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى اور جس نے ذرہ برابر بھی شر انجام دیا ہے اسے دیکھے گا. الی غیر ذالک من الآیات الکریمہ کہ بہت ساری اس موضوع کے اوپر آیات کریمہ ہیں کہ ہر ظاہر کا ایک باطنی صورت ہے. یہ باطنی صورت مشاہدے میں آئے گی معائنے میں آئے گی دکھائی دے گی حاضر ہوگی انسان کے سامنے. روایات اس موضوع پہ انشاءاللہ تعالی اگلے درس میں آپ کی خدمت میں روایات کو پیش کیا جائے گا. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین.